حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بند کمرے میں ساتویں کوٹری میں زلیخا لے جاتی ہے اور ساتوں دروازے مقفل کر دیتی ہے اور بت کے آگے بھی اوپر بھی موٹا کپڑا ڈال کے کہتی ہے تلک اب تو آ جاؤ نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ عقیدہ روشنی دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جناب یوسف کہتے ہیں کہ تو اس بت سے بھی چھپ گئی ہے جس کی بے نور آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پاتی، تو کیا میں اس رب سے حیا نہ کروں جو اس بند کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے؟ تو پھر گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تصور کہ تو عبادت اس طرح کرے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو فرمایا یہ احسان کی صورت ہے۔ تو توحید اور اس کے بعد احسان کا یہ رنگ۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے عدل کی یہاں ایک اور خوبصورت تعریف کی ہے۔ العدل ها هنا استواء السریرۃ والاعلانیہ۔ فرمایا عدل یہاں یہ ہے کہ تمہارا مخفی عمل اور تمہارا اعلانیہ عمل، تمہارا پردہ اخفاء کے اندر تمہارے اعمال، تمہاری پوشیدگی کے اندر تمہارا رہن سہن، اور تمہارا اعلانیہ، تمہارا انداز زندگی، انداز حیات وہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے بڑے خوبصورت نیک عامل پادشاہ دکھائی، لیکن چوں بخلوت بھی روان کار دیگر بھی گناہ، لیکن خلوت میں جا کے تمہارا انداز کچھ اور ہو جائے۔ تمہاری خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے تو تم عادل ہو، تمہاری خلوت بھی ایسی ہے، تمہاری جلوت بھی ایسی ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ والاحسان ان تکون السریرۃ افضل من الاعلانیہ، اور احسان یہ ہے تمہاری تنہائی تمہارے اعلانیہ عمل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تمہاری تنہائی زیادہ پاکیزہ، زیادہ خوبصورت اور زیادہ تقوی کے نور سے مالا مال۔ آج میں اور آپ اس تعریف کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا ظاہر تو بڑا اچھا سلجھا ہوا اور بڑا آراستہ دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارا باطن، ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں انتہائی ناپاک اور غلیظ دکھائی دیتی ہیں۔ تو عدل یہ ہے، وہ شخص عادل ہے جس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہے اور جس کا باطن بھی پاکیزہ ہے، ظاہر اور باطن کے اندر فرق نہیں، جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی۔ اللہ اکبر! اور یہ اللہ سے توفیق مانگو، اور یہ اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جس کا یہ عقیدہ پختہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ جب میرے اور آپ کے ساتھ جڑا ہے اور ہم تن ہر لحظہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ یہ فکر ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ خیال مستحضر ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا تنہائی میں اور پھر کیا اعلانیہ طور پہ تو انسان کی زندگی میں کوئی پھر تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں اور اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اللہ اکبر! اور احسان یہ ہے کہ تمہاری جو تنہائی ہے تمہارے اعلانیہ امور سے، تمہاری اعلانیہ زندگی سے بھی زیادہ پاکیزہ، ستھری اور خوبصورت۔ شیخ سعدی نے کہا کہ نیک باشی و بدت گوئد پھل بے کے بد باشی و نیکت بینن، کہ تو برا ہو، تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا جانے، یعنی تو نیک ہے لیکن تجھے لوگ برا سمجھتے ہیں، تو کہا یہ بہتر ہے اس سے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک سمجھیں۔ تو آج ہم دکھنے کے اندر اچھے لگتے ہیں اور ہماری ساری کوشش، تگ و تاز، جد و جہد یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ظاہر سورا سورا دکھائی دے۔ جتنی کوشش ہمارا منہ دھونے میں ہمارا وقت لگتا ہے اور اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے میں لگتا ہے، اس سے آدھا وقت بھی ہمیں باطن کو سنوارنے میں ہم نے کبھی صرف نہیں کیا ہے۔ میاں صاحب کا لہجہ تو بڑا سادہ ہوتا ہے، لیکن ٹھیٹھ پنجابی میں دل نشین انداز میں اس بات کو انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیشے اتے کٹا جمیا تے کندا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا تے کندا چاڑی جاندے، جلداں نوے سام کے رکھ دے ور کے پھاڑی جاندے۔ تو ہمارا سارا زور پیکنگ ہے، جو اندر ہے، جو مقصود ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہے۔ اور باہو علیہ الرحمہ نے کہا تھا
کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پہچانے، اگر یہ رمز کسی کو سمجھ آ جائے کہ اگر چہرے کے اوپر کوئی بدنمائی آ بھی گئی، کوئی داغ دھبے آ بھی گئے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تمہارا دل میلا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ دل تمہارا ستھرا ہو، دل تمہارا پاک ہو۔ انی لمستتر من عین جیرانی واللہ یعلم اسراری و اعلانی، میں اپنے ہمسائے سے تو پوشیدہ ہوں لیکن اللہ میرے مخفی عمل کو بھی جانتا ہے اور میرے اعلانیہ عمل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ جانتا ہے تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور قیامت کے دن ہر چیز تشت بام بھی ہو جائے۔ وہ دن آنے والا ہے، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، کہا وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہر مخفی چیز تشت بام ہو جائے گی، جو چھپ کے بند کمروں میں کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس وقت جب نامہ اعمال کھل کے سامنے آئے گا، اعضائے بدنیاں گواہی دے رہے ہوں گے، تو بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی اور بڑی بات کوئی نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن اس دن کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اور آپ کو آج اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنا ہوگا، ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ ہو، ہمارا دین مکمل کامل اور اکمل دین ہے۔ ہمیں یہ تو ایک موازنتاً بات ہوئی کہ اگرچہ منہ کالا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دل کالا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دین ہمیں اپنے ظاہر کو بھی سنوارنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے بال رکھے ہوئے تھے اور الجھے ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھ کر کے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے تو پھر حق ہے کہ ان کو سنوار کے بھی رکھے، ان میں کنگھی کرے، ان کو تیل لگائے اور ان کو آراستہ کرے۔ تو اگر بال رکھنے ہیں، زلفیں رکھنی ہیں، تو پھر ان کو الجھی نہ رکھے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں ظاہر کو بھی آراستہ، ظاہر کو بھی پاکیزہ، ظاہر کو بھی ستھرا، منظم اور مرتب رکھنے کی تلقین کی ہے، اور باطن کو بھی، لیکن زیادہ ترجیح ہمارے باطن کی ستھرائی اور باطن کی پاکیزگی اور باطن کی عفت کی ہے۔ اگر اندر ستھرا ہو گیا، اندر پاک ہو گیا، اندر صاف اور اندر جو ہے وہ نظیف ہو گیا، تو باہر کی کمی کوتاہی درگزر کی جا سکتی ہے، لیکن اندر کی کمزوری جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنی خلوتوں کو پاک کریں۔ ارا ضبیب النملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی جب چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، جس کو خوردبین سے بھی دیکھنا ممکن نہیں ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو وہ رب جو کالی رات کے اندھیرے میں چیونٹی کے مہین قدموں سے سینہ سنگ پہ بننے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، کیا وہ خیالوں کی سکرین پہ آنے والے ابھرنے والے خیالات کو اور تصورات کو اور چیزوں کو کیا وہ ملاحظہ نہیں فرماتا؟ تو جب سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے، تو پھر کس طرح ہماری زندگی اللہ کے احکام سے باہر ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن اس کے حضور ہم نے پیش ہو کے ایک ایک عمل لے کے جانا ہے، وہاں کوئی چیز تشت اسباب نہیں ہوگی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حساب کتاب ہو، نامہ اعمال تلیں، نیکیاں کم ہوں زیادہ ہوں، یہ ماجرا تو بات کا ہے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں۔ باقی تو بات کی باتیں، اپنے رب کا سامنا کیسے کروں؟ اور حضرت اقبال علیہ رحمہ 2 قدم آگے بڑھ کے ایک بات کر گئے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو غنی ہے، میں تیرا عاجز فقیر آدمی، فقیر بندہ ہوں، میرا حساب یوں ہی اپنے کرم سے بے بات کر دینا، اور میرے نامہ اعمال کو کھولنا ہی نہ، تو کریم ہے، تو چاہے تو ایسے ہی معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت باجید بستامی کو ایک بڑھیا نے پوچھا تھا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا پوچھئے۔
کہا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے. لیکن بایزید بستامی پھوٹ پھوٹ کے بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے. کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس کا جانیے جس کا توڑ کرے. کتنے لوگ اعلیٰ ترین مقامات پہ فائز المرام ہوتے لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا، انجام ان کا بخیر نہیں ہوتا. ہمارے سامنے بلعم بن باورہ کی مثال موجود ہے جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی. لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال، زبان لٹک گئی اور مٹی چاٹتا تھا. جبکہ مستجاب الدعوات ولی تھا. اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. پڑھنے اٹھتے مان کرینا کہ نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دے تو دکڑے. جب تک یہ یقین نہ ہو. کتاب الایمان کے اندر امام بخاری ایک تابعی سے روایت لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں 70 اصحاب پیغمبر سے ملاقات کی اور میں نے ہر ایک کو موت کے بارے میں اپنے اچھے انجام کے حوالے سے سخت فکر مند پایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کی ضمانت دی گئی. وہ 10 صحابہ جو عشرۂ مبشرہ کے ٹائٹل سے مالا مال ہیں، وہ بھی ایک پتھر اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. چڑیا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چڑیا تجھے تو موج ہے کہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اپنی مرضی سے جاتی ہے اور اپنی مرضی سے آتی ہے، حساب تو ہمیں لینا پڑے گا. یہ ہیں وہ لوگ جن کی زندگیاں تتجافا جنوب حکمت البدن، ان کی کروٹیں بستر سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں رب کو پکارتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں ہمارا انجام بخیر ہو جائے. اور میں اور آپ، ہمارے پلے عمل کی پونجی ہے نہیں اور جنت کے ٹھیکیدار ہم بنے. جو حال اس وقت ہمارے واعظین نے، ہمارے نعتخوانوں نے اور ہمارے پیروں نے ہمارا کر دیا ہے، جس طرح لوگوں کو دلیر کر دیا گناہوں کے اوپر اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم سیدھے بخشے ہوئے ہو. جنت اتنی آسان نہیں. جنت برستی تلواروں کے سائے پر. ارشاد فرمایا کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم سے قبل لوگوں کو آزمایا گیا حتیٰ کہ وقت کا رسول بھی پکار اٹھا کہ مالک تیری مدد کب آئے گی، اور پھر اللہ کی مدد آئے. حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے اور کفار نے اتنے دکھ دیے، اتنی تکلیفیں دی کہ وہ حضور کے پاس آ کے شکایت کرنے لگے. تو آقا کریم نے فرمایا خباب اس پہ گھبرا گئے ہو؟ تم سے قبل ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے چھیدا گیا حتیٰ کہ ان لوہے کے دندانوں نے ان کی ہڈیوں پہ نشان چھوڑے اور سر پہ رکھ کے پاؤں تک آرے سے چیر دیے گئے، پھر بھی وہ حق کے راستے سے منحرف نہیں ہوئے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے زندگیوں اس راہ پہ لگا دی، انہوں نے تو کوئی نہیں کہا تھا کہ بس ہمارے لیے سب کچھ بنا ہوا ہے. تو بایزید بستامی روئے، کہا کہ گڑیا تیرے سوال کا جواب اب تو میں نہیں دے سکتا، لیکن اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو پھر یہ میں بات کر سکتا ہوں. خیر حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا تو گڑیا نے خواب میں حضرت بایزید کو دیکھا تو پوچھا بتاؤ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میرا سوال وہی کھڑا ہے. تو حضرت بایزید کہنے لگے کہ میں جب اللہ کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے. 72 برس کی عمر میں چونکہ ان کا انتقال ہوا تو کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے. تو میں نے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو بادشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سواری بن کے آیا ہوں. اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت کر. تو میرے اور آپ کے پلے عمل ہی نہیں، جن کے پاس عمل کے ذخیرے تھے، جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں سے لگ رہتی تھی اور ساری رات جاگ کر کے اللہ کے خوف میں رو کے بسر کرتے تھے، تو وہ کہتے دعا کرو ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو. 70 اصحاب سے ملاقات ہوئی اور وہ تابعی کہتے ہیں میں نے ہر ایک کو اپنے انجام کے حوالے سے سخت فکر مند پایا. سیدی سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سامنا کیسے کر پاؤں؟
حضرت اقبال کہا کہ مالک تو کریم ہے، تو میرا حساب نہ لینا، یوں ہی معاف کر دینا، لیکن اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہوا تو میری ایک گزارش ہے کہ قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے تو میرا حساب حضور کے سامنے نہ لے، مجھے اللہ کے رسول سے شرم آئے۔ اور ہمیں تو نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہم تو اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی کے تیور بتاتے ہیں کہ نہ خدا کا خوف ہے نہ رسول اللہ سے شرم اور حیا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پتلے بن گئے، اپنی آرزوؤں کے غلام بن گئے، جس طرح جو من میں آئے اس کا زندگی گزارتے ہیں۔ شریعت ثانوی حیثیت ہو گئی ہے، ہماری خواہش مقدم ہو گئی ہے، ہماری زندگی ہماری آرزوؤں کے سانچے میں ڈل گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ۔ آج دنیا ہمارے کانوں تک پہنچ گئی، ہمارے سر سے اوپر دنیا کا پانی بہ رہا ہے، ہماری خواہشات، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں بے قابو ہو گئی۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کا مقصد ہی پیسے کمانا ہے۔ کیا ہمارے رب نے ہمیں یوں اس لیے تخلیق کیا تھا؟ ہماری تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ ہم پیسے کمانے والی مشین بن جائیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی یہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم انتظار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے اندر نظام رسول آ جائے۔ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر نظام عدل پھیل جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ یہ ہماری خواہش سے نہیں ہوگا، یہ شدید جد و جہد اور محنت سے ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہو کے رہنا ہے۔ فرمایا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں مٹا دیں گے اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، پھر اللہ ان کے ہاتھوں سے یہ کام لے گا۔ وہ کام تو لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو بابیلوں سے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے 313 کو غالب کر دے۔ یہاں عددی قلت اور کثرت یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ چاہے تو اندلس میں اترنے والے ان 500 مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ فتح کے جھنڈے عطا کر دے، وہ جدھر بڑھتے جائیں ان کے قدم اٹھتے جائیں، دنیا راستہ دیتی جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آلات حرب و ضرب بھی ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، ہماری وہ قوت ایمانی ہمیں راستے دے گی، اور ہم مکلف ہیں اپنے اعمال کے، اپنی ذمہ داریوں، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا۔ آج جس طرح کا فسوق پوری طرح سے سر چڑھ کے بول رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذمہ داریاں وہی ہوں گی جو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ بھی نہیں ڈالتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ جو جس کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ اس کے مطابق اس سے کام لیتا ہے، اور اس کے مطابق اس کو پرسش ہوتی ہے۔ ابھی احیاء خلافت کے حوالے سے جو پہلی نشست تھی اس میں آپ نے خطابات سنے۔ آج 100 سال بیت گیا ہے۔ 3 مارچ 1924 کو ہم یتیم ہوئے تھے جب خلافت کا سایہ امت کے سر سے اٹھا تھا، اور آج پورا 100 سال بیت گیا ہے، خلافت سے محروم ہوئے۔ خلافت کا سایہ سر پہ تھا تو کوئی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کمزور سے کمزور خلیفے کی بھی ہیبت تھی کافر کے دل پر، اور کافر کے دل پر یہ ہیبت اس کو مسلمانوں کے قتل عام کی یوں اجازت نہیں دیتی تھی جس کا آج تماشا لگا ہوا۔ ذرا آپ تصور تو کریں، ذرا تھوڑا سا اپنے ضمیر کو آواز تو دیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں آج کی تاریخ میں۔ کبھی ماضی میں ایسے بھی ہوا تھا کہ ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں اور 56-57 اسلامی ممالک ہوں اور ہم فریاد کرتے بھی ڈر رہے ہوں، کوئی ہم ان کے اوپر جارحانہ حملہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج کے مفکرین تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے کوئی جارحانہ حملہ نہیں کیا، اسلام نے ساری جنگیں دفاعی جنگیں لڑی۔ آج تو یہ بات کی جا رہی ہے، اور اس بات کے اوپر یہ جو نیا بیانیہ اسلام کا بنا ہے، اور آج دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ اس بیانیے پہ آ رہے ہیں کہ اسلام دفاعی جنگیں لڑتا رہا ہے۔
تو اگر دفاعی جنگیں ہی اسلام نے لڑنی تھی، جہاد کا حکم کس لیے تھا؟ کس لیے تلوار اٹھانے کے لیے کہا گیا تھا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ حکم کس کے لیے تھا؟ تو آج کا بیانیہ وہ اسلام کا بیانیہ نہیں ہے جو 14 صدیاں قبل ہمیں اسلام دیا گیا تھا۔ آج معذرت خواہانہ رویہ ہے ہمارا اسلام کو پیش کرنے کا۔ آج ہم اسلام کو پیش بھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغرب کے مزاج کی مطابقت میں ہے یا مطابقت میں نہیں ہے۔ جہاں مطابقت میں ہمیں نہیں دکھائی دیتا، ہماری مرغوبیت کا عالم یہ ہے کہ ہم اس اسلام کو چھپا لیتے ہیں کہ اسلام پیش کرنے والا نہیں۔ آج ہمارے نصاب پڑھ لیجئے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالج، ہمارے سکول، میں کہتا ہوں ہمارے سکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، یہ تو حکومت کے سائے تلے پلتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے نصاب پڑھ لیجئے، ہماری تنظیموں کے نصاب پڑھ لیجئے، جہاد کے چیپٹر ہی نہیں۔ آج معذرت خواہانہ رویے نے ہمیں جہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم بات تو کرتے، ہم بات کرنے کی صلاحیت پہ کھو بیٹھے۔ چلو ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، ہم نے آپ کا عذر مان لیا، لیکن 56 یا 57 اسلامی ملک ہیں، ان کے پاس تو فوجیں ہیں، ان کے پاس تو اعلیٰ میزائل سسٹم ہے، ان کے پاس تو انواع و اقسام کے حالات حرب و ضرب ہے، لیکن بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے آواز بلند بھی نہیں کر سکتے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، ان سے کبھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کیا وہ امت کی نشت اور نہضت کی ضمانت بنیں گے؟ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی اور مٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس وقت ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ بدترین حکمران، خائن لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں، تخت و تاج ایسے لوگیں کے ہاتھ میں چلا جائے جو انتہائی کمینہ صفت ہیں، تو مجھے یہ بتائیے، یہ کیا اگر میں اور آپ سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، تو یہ ہماری زندگی ہے، یہ جینے کا کوئی ہمارے پاس حق رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پہ قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے۔ علماء نے کہا اوپر کا عذاب یہ ہے پتھر برسیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں، تمہارے ماتحت نافرمان ہوں۔ تو اس وقت اوپر اور نیچے کے عذاب میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، سختی کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور ہر آنے والا لمحہ اور ہر آنے والی ساعت ان زنجیروں کو اور سختی کے ساتھ ہمارے اطراف میں جکڑ رہا ہے، اور ہمیں سانس لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو آج امت مسلمہ جس حالت میں ہے، تو ہمیں پھر اپنے حصے کے کام کو تو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ بغداد کے اندر ایک بڑھئی تھا، اور وہ اس فن میں بہت طاق تھا۔ اس نے اخروٹ کی لکڑی سے ایک منبر تعمیر کیا، اور اتنا عالی شان اور اتنا خوبصورت، پھر اس کے اوپر اس قدر مینہ کاری کا کام کیا کہ دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آنے لگے، اور اس کی شہرت چاہت آگے عالم میں پھیل گئی۔ تو لوگوں نے اس کی منہ مانگی قیمت پہ اس کو خریدنا چاہا کہ آپ بولیے جتنی قیمت آپ مانگیں گے اس قیمت میں ہم آپ سے یہ منبر وصول کریں گے اور اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی جامع مسجد میں رکھیں گے۔ لیکن وہ ہر ایک کو انکار کر دیتا۔ پھر دوسرا شخص، تیسرا شخص، حتیٰ کہ اس کو سونا تول کر کے اس کے مقابلے کے اندر منبر دینے کی پیشکش کی بھی ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ تو اس کو کہا تھا وجہ کیا ہے؟ ایک فنکار جب کوئی فن پارہ تراشتا ہے، ایک کاریگر جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی قیمت لیتا ہے، تم اس ممبر کو بیچ کیوں نہیں رہے، کرو گے کیا؟ اس نے کہا کہ یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں رکھا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، تو وہاں کیسے رکھا جائے گا؟ تو اس کا ایک ہی جواب تھا۔ آج اس کانفرنس کے اندر ہم نے وہ جواب اور اس کی فلسفی سمجھنی ہے، اس کی اتھا گہرائیوں میں اترنا ہے، اور اس حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس دائرے میں رکھ کر کے اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہے۔ اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا کہ میں تیر و تفنگ کا آدمی نہیں ہوں، میں تیر چلا کے وہاں مسجد اقصیٰ کو فتح نہیں کر سکتا،
میرا کام ممبر بنانا تھا، میں نے ممبر بنا کے چھوڑ دیا، جب کوئی فاتح آئے گا تو یہ ممبر وہاں تک بھی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے اللہ نے مسجد اقصی کو فتح کیا، اور پھر وہ ممبر مسجد اقصی کے اندر رکھا گیا۔ میں اور آپ یار ممبر تو بنائیں۔ اللہ اکبر۔ نظیری نیشا پوری نے کہا تھا کہ چوب ہر نخل کے ممبر نشبت دار کنم۔ اس نے کہا کہ میں جن لکڑیوں کو لے کر کے کوشش کر رہا ہوں کچھ بنانے کی، تو کچھ لکڑیاں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے ممبر بن سکے۔ یعنی یہ تو مصیبت ہے اس دور نافرجام کی، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گلی جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جب خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں کی دنیا آباد کیے ہوئے لوگ ہوں، تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے جب صلاحیتوں کے رخ جو ہے وہ عجیب و غریب بن جائیں اور فہم دین بھی ناقص ہو جائے، تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس مٹی سے بنایا کیا جائے۔ لیکن نظیری نشا پوری نے ہمیں حوصلہ دیا، کہا چوب ہر نقل کے ممبر نشبت دار کنم، کہا کہ لکڑیاں تو لے کر کے میں آ گیا ہوں، اب ان لکڑیوں کو تراشوں گا، جس لکڑی سے ممبر بن سکا اس سے ممبر بنا لوں گا، جس لکڑی سے ممبر نہ بن سکا اس سے سولی بنا لوں گا۔ تو اس لیے میں لکڑی ضائع نہیں ہونے دوں گا اپنے اس بات کی۔ اللہ اکبر۔ نیس در بے شائے خشک و ترے من، بے شائے کوتاہی، میرے جنگل کے خشک و تر کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یار جس سے ممبر بن سکا ممبر بنا لوں گا، جس سے سولی بن سکی اس سے سولی بنا لوں گا۔ اور اس کا ترجمہ میرے شیخ نے اپنے لہجے میں یوں بھی بیان کر دیا کہ دوواں گلاں وچوں 10 درویشا تینوں کیڑی گل قبولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی۔ تو جو بن سکا ہم نے وہ بنانا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ماحول کے اندر توازن کے ساتھ آگے بڑھ کر کے صالحیت کے نور کو پھیلانا ہے۔ اور یہ عدل کا ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا، عدل سے مراد توازن ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ مضمون مختصراً آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، کیونکہ وقت جس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ڈوبتا سورج ہمیں پیام دے رہا ہے کہ اپنے معاملات کو جلدی سمیٹ لوں۔ ویسے بھی دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، تو جب سورج اصل پہ چلا جاتا ہے تو بہت جلد غروب کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ بیان کیا، عدل سے مراد التوسط بین الافراد والتفریق، افراد و تفریق کے درمیان کا جو راستہ ہے یہ ہے عدل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی امت وسط ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم جو ہے وہ میانہ روی کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ خرچ کرنے کا حکم آیا تو فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ درمیان کا راستہ ہمیں بتایا گیا۔ اچھا، اس حوالے سے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے آج کی تاریخ میں ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس وقت جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور جس طرح لوگ اپنے ذاتی تغلب کے لیے مقدس ہستیوں کا نام استعمال کر رہے ہیں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنا ہوگا۔ کسی نے کہا تھا ایک ہماری بائیں آنکھ ہے، ایک ہماری دائیں آنکھ، اللہ اکبر۔ اور کسی نے کہا کہ صحابہ اہل بیت ہماری آنکھیں ہیں، تو کسی نے کہا بائیں کون سی اور دائیں کون سی؟ تو اس نے کہا آنکھ دائیں بائیں نہیں ہوتی، دونوں ہی ہماری دائیں آنکھیں۔ اللہ نے صحابہ کی صورت کے اندر، اہل بیت کی صورت کے اندر حضور علیہ السلام کے مشکات نبوت سے ہمیں فیض عطا کیا ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی توقیر اور ان کا وقار ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز کے اندر جو ہے وہ ہر صورت کے اندر اعتدال کے رنگ کے اندر موجود رہنا چاہیے۔ اسی طرح اولیاء کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو بے اعتدالیاں پھیل گئی، اصل فہم دین ناقص ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس قول کو دیکھ لیجیے اور یہ ساری چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لا تر الجاہل الا مفرطا اور مفرطا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو منافق اور جو جاہل ہوتا ہے وہ کبھی بھی اعتدال کی راہ پہ نہیں ہوتا، یا وہ مفرط ہوتا ہے یا وہ مفرط ہوتا ہے، یا افراط کا شکار ہوتا ہے یا تفریط کا شکار ہوتا ہے، یا وہ اعتدال سے ادھر ہوتا ہے
کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ اعتدال پہ رہ سکے. بیمار کا اعتدال ہوتا ہی نہیں، یا وہ اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے. پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کا لو ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا اعتدال کبھی رہتا ہے. جس کو جہالت کی بیماری لگ جائے وہ اعتدال پہ نہیں آتا. اعتدال ہی تو صحت، اعتدال ہی تو زندگی ہے، اور دین کی حقیقی صورت ہی اعتدال ہے. اس لیے ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. اور سید نبی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے. سید نبی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آ کر دو لوگ گمراہی کا شکار ہوئے. ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو حد سے آگے بڑھا دیا، حتیٰ کہ ان کو عبد اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ گمراہ ہو گئے. اور ایک وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور دشمنی رکھی، حتیٰ کہ ان کی ماں پہ بدی کی تہمت لگائی. فرمایا کہ دونوں لوگ گمراہ ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے فرمایا، یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. میرے معاملے میں آ کے دو طرح کے لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت میں برباد ہوں گے، ایک بغض میں برباد ہوں گے. آج کی تاریخ میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کہتے ہیں آج کی خبر ہے بند کر دیا جائے گا، تو آپ کے پاس شام تک کا وقت ہے، آپ دیکھ لیں. اس پر جو ہے وہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے حوالے سے جو لوگوں کا تجاوز اور حد سے بڑھنا ہے، اور سویر سے لے کر شام تک وہ کام ہی کوئی. تو یہ قول تو کیا زندگی بخش قول ہے، اور کیا ہمارے لیے منزل آشنا قول ہے. لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. جاہل یا مفرط ہوگا یا مفرط ہوگا، یا افراط کا شکار ہوگا یا تفریط کا شکار ہوگا. اعتدال پہ وہی ہوگا کہ جس کا فہم دین درست ہوگا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں دے کر گئے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں اس حوالے کے ساتھ اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا، اور ایسے کسی طبقے کا حصہ بن کر کے ہمیں اپنے وزن کو میں ڈالنا ہوگا. اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو ہمارے چہرے پہ خوشی کے آثار آویزہ ہو، اور حضور کے صحابہ کا تذکرہ ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا ذریعہ ہو. نہ یہ کہ اہل بیت کا ذکر ہماری طبیعت کے اندر پہچان پیدا ہو، یا صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہماری طبیعت کے اندر گھٹن پیدا ہونے لگے. تو اس حوالے کے ساتھ اسی طرح اس دوسری جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اعتدال کے حوالے سے، ہمارے فہم دین کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم لادینی سمجھ کے ترک کر رہے ہوتے ہیں وہ لادینی نہیں ہوتی، وہ اہل دین ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے دین کو اس کی اصلی صورت میں اور اصلی شکل میں سمجھنا پڑے گا. اور پھر بعض بات یہ بھی ہوتا ہے کہ چیزوں کے اندر ایک چیز کی جو اہمیت ہے ایک دائرے میں، تو دوسرے دائرے کو اور دوسرے اس کے پہلو کو نظر انداز کر کے جو ہے وہ ہم اس کی نفی کرنے والے ہیں عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ. تو آئیے اس حوالے سے میں صرف اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان بلکہ دو فراوین حضور کے آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. جو مضمون ہے وہ تو کافی طویل ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں تین لوگ آئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں تین طرح کے لوگ آئے. حضور کے زواج کے پاس آ کے انہوں نے حضور کی زندگی کے بارے میں، ان کے نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، شب خیزوں کے بارے میں تو ازواج مطہرات نے بیان کیا. انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کے تصدق سے تو حضور کی امت کے اگلے رشتے داروں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو ہم تو اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، اور تجرب کی زندگی گزاروں. تو جب وہ فیصلہ تو آپ مان کے فوراً باہر آئیو. تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری رستے سے مجھے پہنچی، لیکن سنو اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم. فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں
اور میرے دل میں تقریباً کہیں لیکن یہ مسلی لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ اتزوج النساء، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ میں نے نکاح بھی کر رکھے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ حضور دیتا ہے۔ تو اب بعض معاملات کے اندر اس طرح حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی نفی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہنی چاہیے۔ اگر یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہے تو ہم خود بھی اعتدال کے راستے سے نہیں اتریں گے، اور ایسا شخص جو اعتدال کے راستے سے اترا ہوا ہمارے نزدیک کوئی معتبر اللہ کا ولی بھی نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ کہ جن کا فہم دین تو ناقص ہے ہی ہے، اچھے مسلمان ہونا دور کی بات ہے، وہ اچھے انسان بھی نہیں، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے، اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم کی کثرت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا فہم دین ناقص ہے کہ ایسے لوگ بھی اس مارکیٹ میں چلے۔ اور دوسری بات، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ ہمیں خاص طور پہ اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق اور محبت کا دعویٰ رکھنے والے، اور یقیناً ہمارے دل میں حضور کا پیار اور حضور کی محبت موجود ہے، لیکن ہم بعض معاملات میں تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو سوال سے یہ حدیث، یہ جو پہلی حدیث ہے، یہ پورے فہم دین کے ناقص ہونے کی پرکھ کے لیے کافی ہے، اور ہم بطور مسلک جن بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ حدیث اگر آپ کو ملحوظ رہے تو بہت ساری بے اعتدالیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا درکار ہوں، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن وضو کیا، اور حضور کے وضو کا غسالہ، حضور کے وضو کی اترن، وہ پانی جو حضور کے اعضائے وضو سے چھو کر کے گر رہا تھا، صحابہ اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے رہے۔ اللہ اکبر! کائنات میں کسی نے کسی سے ایسے یوں محبت کرتے دیکھا نہیں ہوگا جیسے صحابہ نے حضور سے کی ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے محبت کی بڑی لوک داستانیں سنی ہو، کسی محب نے کسی محبوب کا لعاب نہیں چاہتا ہو، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضور لعاب پھینکتے ہیں تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ آتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے چہروں پہ مل جاتے ہیں، اور جس کو وہ میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ بلکہ ایک دن حضور علیہ السلام نے پچنے لگوائے، اور ایک لگن میں خون جمع ہوا تو ایک صحابی کو دیا، فرمایا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ اور وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر کے اس کو نوشے جان گیا۔ جب واپس پلٹا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے ہو؟ عرض کی حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ تو آقا کہے گا میں لعلہ کا شرک تھا، لگتا ہے تم اس کو پی آئے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ ایسا پاکیزہ مشروب کہاں سے ملے گا؟ تو میں نے اس کو پھینکنے کی بجائے اپنے اندر اتار دیا ہے۔ تو حضور ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ تو کائنات میں کسی نے ایسا محب نہیں دیکھا ہوگا جیسے حضور کے محب۔ آپ شیرازی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا کائنات کے اندر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی محب اور عاشق نہیں دیکھا ہوگا جیسا عاشق میں ہوں۔ وہ کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں، کیونکہ حسن کی کشش سے ہی عشق میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا عشق فراواں ہوگا۔ تو اللہ اکبر! وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرصت کشم دے دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گیس ہوئے تابدار رہا، کہ جب گیس ہوئے تابدار کو شکن زیادہ دیے جائیں گے تو عاشق کا دل اور دھک دھک کر کے تڑپے گا۔ تو زمانے میں کسی نے صحابہ جیسے عاشق نہیں دیکھے، اس لیے کہ محمد عربی جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو جب اس عمل میں دیکھا کہ وہ وضو کا پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس عمل پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو بھی تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ یہ حکم میں نے تو نہیں دیا، حضور نے یہ حکم نہیں دیا، لیکن ساری چیزوں کے حکم نہیں ہوتے۔ محبت کچھ چیزوں کا خود ہی راستہ نکالتی، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بنا دی،
پہنچے آپ دریا سرکار یارا. جب چھوٹا پانی ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں کہیں جذب نہ ہو جائے, اس کو منزل تک پہنچا دیا جائے. لیکن جب طوفانوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ پانی آتا ہے, جب سیلابوں کی شکل میں آتا ہے, تو اس کے لیے راستے نہیں بنائے جاتے, وہ اپنی راہیں خود تلاش کر لیتا ہے اور منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے. جب عشق کی صورت کے اندر محبت نشو و نما پاتی ہے تو پھر یار کو منانے کا ڈھب خود ہی سیکھ لیتا ہے. تو کہا میں نے تو تمہیں اس کا حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا, یہ تم کر رہے ہو تو خود ہی کر رہے ہو. تو مجھے بتاؤ ما یحملکم علی ھذا, اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا, تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا حب اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول کی محبت. آپ کا پیار ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم آپ کے بدن سے چھوا ہوا پانی زمین پہ نہ گرنے دیں, وہ ہمارے ہاتھوں پہ آئے اور ہمارے چہروں کا غازہ بنے, اور پھر جس کو وہ میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لے. ہم اس لیے کہ اس پانی سے تبرک حاصل کریں, اپنے چہروں پہ مل رہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو حضور نے ارشاد فرمایا, ان کے اس عمل کی اور اس انداز محبت کی, ان کی الفت کے اس رنگ کی حضور نے نفی نہیں کی, لیکن محبت کے اس انداز سے کہیں دوسری چیزیں پس پردہ اخفاق میں چلی جائیں. ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس مظہر محبت کو ہی اختیار کر لیں, اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں. سنو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا, اور یہ نبی کا منصب ہے. نبی پورا مکمل پیکج دین کا لے کر آیا ہے, آدھا دین نہیں پورا دین دینے کے لیے نبی تشریف فرما ہوئے. تو حضور نے صحابہ کو پوچھا, اور پوچھنے کا مقصد حضور کا یہ چیز بتانا تھا, میں ما یحملکم علی ھذا, تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے, اس کا کیا سبب ہے؟ قالوا حب اللہ و رسولہ, انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ اور یحبہ اللہ و رسولہ, جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے, فلیصدق حدیثہ اذا حدث, تو اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے سچ بولے. تمہارا یہ عمل کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, یہ عمل مبارک ہے, اس کی نفی نہیں ہے. تمہارا انداز محبت, تمہارا مظہر الفت اپنی جگہ پہ درست ہے, اس پر تمہیں اجر ملے گا, تمہیں اس پہ داد دی جائے گی, تمہیں اس پر اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی. میرے وضو کے پانی کو تمہارے چہرے کے اوپر جب جو ہے وہ آنا نصیب ہوگا تو اس کی برکتیں تمہارے چہروں کے اوپر جو ہے وہ اترتی ہوئی لوگوں کو محسوس ہوں گی. لیکن سن لو, صرف تمہاری محبت یہی نہ رک جائے کہ میرے وضو کے پانی کو چہرے پہ ملتے رہو, بلکہ فرمایا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے, تو اسے چاہیے فلیصدق حدیثہ, جب بھی بولے سچ بولے, اذا حدث, جب بھی وہ بات کرے, ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن, اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کو واپس کرے صحیح طریقے سے, ولیحسن جوار من جاورہ, اور وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کرے. یعنی تمہاری محبت, تمہاری الفت کا انداز کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, لیکن تمہارا ساتھ یہ عمل بھی شریعت کا مقصود ہے, اور تمہیں یہ بھی ملحوظ رکھنا ہوگا, دین کو پوری طرح سے اختیار کرنا ہوگا. تمہارا یہ رویہ بھی خوبصورت, تمہارا یہ انداز بھی خوبصورت. تو فرمایا کہ عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ اعتدال کی راہ پہ گامزن ہوں گے, تو پھر ہر ایک کا حق ادا کر رہے ہوں گے. ماں اپنی جگہ پہ ہوگی, بیوی اپنی جگہ پہ ہوگی, دوست اپنی جگہ پہ ہوں گے, والدین اپنی جگہ پہ ہوں گے, آپ دنیا داری کے معاملات کو بھی نپٹا رہے ہوں گے, لے کے چل رہے ہوں گے, اور دین کے فرائض واجبات اور سنن مستحبات بھی آپ سے نہیں چھوٹ رہے ہوں گے. سارا نظام آپ کا ساتھ چل رہا ہوگا. نہ یہ ہے کہ ایک جہت چلے اور دوسری جہت کو ترک کیا جائے. اپنی زندگی کو دو رویا لے کر کے چلو گے, حسنات دنیا بھی تمہیں نصیب ہوں گی اور حسنات آخرت بھی تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی. تو دین کامل, اکمل اور مکمل نظام کا نام ہے. اس لیے ہمارے رب نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا ہے, اور عدل کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ غصے کی حالت کے اندر بھی عدل کیا جائے اور خوشی کی حالت کے اندر بھی عدل کیا جائے.
ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ہمارے رویے اور سمت تجاوز کر جاتے ہیں، اور حالت غضب کے اندر ہمارے رویے اور سمت تجاوز کر جاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں، دین پر عمل پیرا ہونے کے معاملے میں بھی ہمارے رویے مختلف سمتوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اعتدال کی راہ پہ گامزن ہو کے جو درمیانہ رستہ ہے وہی خوبصورت رستہ ہے، وہی امت وسط ہے، اور وہی ہمیں بتایا گیا، اس کے اوپر چل کر کے ہم سالکین کی راہوں پہ گامزن ہیں۔ تمہارا رب کیا چاہتا ہے؟ تمہارا بھی چاہتا ہے تم عدل کرو، تمہارا رب کیا چاہتا ہے کہ تم احسان کے ساتھ آگے بڑھو۔ وہی ذی القربیٰ اور صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ بالخصوص جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، یہ پورا دین ہے جو میں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کا رویہ تلخ بھی ہو تو اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، سل من قطعک واعف من حرمک واعف عمن ظلمک۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق توڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر۔ اور اللہ کے محبوب نے 3 چیزوں پہ قسم کی تھی، ان میں سے ایک چیز یہ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور تم اسے معاف کر دو تو اس کا بدلہ نہ لو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، جو میری پہلی ملاقات تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں سلام کو عام کرو اور لوگوں اور صلہ رحمی کرو، اور جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ اٹھ کے عبادت کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ نے ان کا حکم دیا۔ باقی 3 چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو اس پر گفتگو کریں گے، بلکہ اسی جمعۃ المبارک کو اللہ نے چاہا تو جو باقی 3 چیزیں جن سے منع کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ اٹھا لے کچھ ورق لالا نے، کچھ درگس نے، کچھ بول لے، چمن میں چاروں طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اڑا لے طوطیوں نے، کملیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ اور آخر میں اقبال کا وہ ایک مصرع کہ خاموشی گفتگو میری، بے زبانی ہے زباں میری۔ اب ہم سلام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد دعا کے ساتھ بارگاہ عزتی میں ہم حاضر ہوں گے اور نماز عصر کی ادائیگی ہوگی۔ تمام احباب پورے ادب کے ساتھ بارگاہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر
رسول الله صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه ارحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا
وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسهل مرادنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم أحوالنا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے. نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگیاں اور عفتیں عطا کر دے. آنکھوں کو شرم و حیا کا اجالا بخش دے. ہماری بہنوں بیٹیوں کو پردے کی توفیق دے. اللہ نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کا سرما ڈال. اپنا خاص کرم فضل، اپنی خاص رحمت اس امت کا مقسوم کر دے. اللہ میرے وطن کی خیر فرما. اللہ میرے ملک کو معاشرت کا جمال اور معیشت کا حسن عطا کر دے. صالحیت کا نور عطا کر دے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ اپنا خاص کرم فضل لمحہ لمحہ اس وطن کا مقسوم کر دے. اللہ اس وطن کو نظام رسول کی بہاریں عطا کر دے. اپنا خاص کرم فضل اس ملک کا مقسوم کر دے. اللہ اس امت کو پھر خلافت کا نور عطا کر دے. امت کو کھویا ہوا وقار دے. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہ یہ پھیلی ہوئی جھولیاں، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان احباب کے دلوں میں، زبانوں پر جو دعائیں ہیں اپنے کرم سے مستجاب فرما، قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر. پریشان حالوں کو خوشحال فرما. مقروضوں کو بارے قرض سے خلاصے دیتے. دکھیوں کے دکھ دور فرما. بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے. انہیں اولاد نرینہ بھی بخش دے، اولاد مادینہ بھی عطا کر. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں سال روزگار عطا فرما. اللہ اپنا خاص کرم فضل جملہ شرکائے اجتماع کے شامل حال فرما. جہاں جہاں سے آئے ہیں اللہ خیریت کے ساتھ وہاں پہنچنا نصیب فرما. اللہ ان کے واپس پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. اللہ اس اجتماع پر اترنے والے انوار ہمارے سینوں کی روشنی کا ذریعہ بنا دے. اللہ جن دوستوں نے، جن احباب نے اس اجتماع کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، دعوتی عمل میں، انتظامی امور میں شامل ہوئے، اللہ ان کو اپنی جناب سے بے پناہ اجر عطا فرما. اللہ اس مرکز کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھنا. اس کی رونقوں کو، اس کی روشنیوں کو، یہاں تعلیم و تعلم کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمانا، اور اللہ اس کو قیامت تک یوں جاری رکھنا. جو ہمارے اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بہتر جزا عطا فرما، بہتر صلہ عطا فرما. اللہ اس اجتماع کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں آج ہم ان لوگوں کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جن کا تیرے علاوہ کوئی باقی نہیں. اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. اللہ ان دکھیوں کی مدد فرما. اللہ وہ بے سہارا لوگ، دنیا پر ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ وہ بے بس اور لاچار لوگ تیری غیبی مدد کے منتظر ہیں. اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما. اللہ ان مجبوروں کے حال پہ رحم فرما. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما.
اللہ تو کریم ہے، ان کے حال پہ رحم فرما، اس امت کو نہضت عطا کر دے، امت کو نشأت نصیب فرما، اللہ خلافت کا نور اس امت کو دوبارہ عطا کر، اللہ 100 سال سے ہم یتیمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ اس امت کو پھر توانائی عطا کر، احیاء خلافت کے ذریعے سے اس امت کو پھر دبدبا عطا کر، اللہ خلیفۃ المسلمین کی ہیبت سے دشمن کے دلوں میں خوف ہو اور وہ کسی امت کے ایک بچے کو بھی پہلی نظر سے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے، اللہ اس امت کو پھر خلافت کا نور عطا کر، اللہ اس امت کو پھر خلافت کا نور عطا کر، اللہ امام مہدی کو بھیج دے، اللہ امام مہدی کو بھیج دے، حضرت عیسیٰ کا نزول فرما دے، اللہ حضرت عیسیٰ کا نزول فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، اللہ تو جانتا ہے اس وقت وہ جس حالت میں ہیں، جس جبر کو وہ سہ رہے ہیں، جس ظلم کا وہ شکار ہیں، اور اس وقت 56-57 اسلامی ملک عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کے 200 سے زائد ممالک جس طرح آسودہ زندگی کے مزے لے رہے ہیں، لیکن وہ نان شبینہ کو ترس رہے ہیں اور 2 بوند پانی کے لیے بےتاب ہیں۔ اے آسمانوں کے مالک، اے زمینوں کے رب، اے میرے مالک، ان مجبوروں، ان دکھیوں کی غیبی نصرت فرما، ہماری آمین ان کے حق میں قبول فرما، ہماری تڑپتی آمین ان کے حق میں مستجاب فرما۔ اے اللہ، یہ اتنے لوگ جھولی پھیلائے تیرے حضور التجا کر رہے ہیں، مالک ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ تو جانتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، لیکن یہ دعائیں ہمارے دلوں کے نہا خانوں سے نکل رہی ہیں، اللہ یہ دعائیں ہمارے قلوب سے اور ہمارے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے لیے ہے، اللہ یہ تڑپتی ہوئی آمین دل سے ان کے لیے ہے، یہ پکار ہے ہماری، اللہ ہمیں طاقت دے، ہمیں بھی نصرت اور مدد سے نواز، اور فلسطین کے ان لوگوں کے اللہ اپنے کرم سے مدد فرما، اللہ ان کی نصرت و اعانت فرما، اللہ ان کو ظالموں کے چنگل سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے، اسرائیل کو غرق کر دے، اللہ اسرائیل کو غرق کر دے، اللہ اسرائیل کو غرق کر دے، جو اس ظالم کی پشت پناہ بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اللہ جو امت مسلمہ کا نام لے کر کے تخت و تاج پہ بیٹھے ہیں اور آج مخفی طور پہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کے چہروں سے نقاب اتار دے، اللہ ان کو رسوا کر دے اور امت کو امت بننے کی توفیق دے دے، اللہ جو لوگ تڑپ رہے ہیں اسرائیل کی بربادی کے لیے اور اپنے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے، پوری دنیا کے اوپر اللہ ان مظلوموں کو تخت و تاج عطا کر دے، ان کمزوروں کو توانائی عطا کر دے، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ اپنا خاص کرم فضل اس قوم کی بیٹیوں کے شامل حال فرما، اللہ کشمیر کو آزادی عطا کر دے، تو صوبہ پہ کرم فرما، اللہ اپنا کرم روہنگیا کے مجبور مسلمانوں پہ فرما، جہاں جہاں امت ظلم اور جبر کی چکی میں کرا رہی ہے، کسی ہوئی کرا رہی ہے، اللہ نجات عطا کر دے اور ظالموں کے پنجے توڑ دے اور امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ میرے ملک میں امن اور عدل کے سویرے طلوع فرما، یہاں انصاف کا دورہ ہو، یہاں خیر اور نور اور نکھت اور اجالے تقسیم ہوتے ہیں، اللہ اس ملک کو اپنی خاص پناہیں عطا فرما، ادارت المصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ، الکلیۃ المصطفیہ للبنات، المصطفیٰ اسلامک سینٹر اور ہمارے ذیلی ادارے سب کی مدد اور نصرت فرما، اللہ جملہ اساتذہ، معلمین و معلمات، طلباء و طالبات، معاونین و معاونات سب کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ جو اس مرکز کی تعمیر کے لیے، اس کے انتظام اور دیگر امور کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، اس کو اتنا عطا کرنا کہ زندگی بھر کمی واقع نہ ہونے پائے، اے اللہ جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی جاتا ہے، اللہ اسے بھی جزا عطا فرما دے، اللہ جس کے دل میں اس مرکز کے لیے نیک جذبات اور خواہشات ہیں، اللہ اس کو بھی بہتر صلہ عطا فرما دے، اللہ یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ جوان دور و نزدیک سے جو آئے ہیں اور تیرے حضور ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، تیرے حضور کھڑے ہیں اور تیرے حضور مانگ رہے ہیں،
اے اللہ ان کو زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، انہیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، اللہ ان کی جھولی اپنے کرم سے بھرتے رہنا، ان کو رحمتوں سے مالا مال فرمانا اور اپنی پناہوں کا حساب دینا، آبرو بھری زندگی سے مالا مال فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری دو باتیں، اس کے بعد اجازت۔ ایک تو یہ کہ مرکز مصطفیٰ اور اس کے ذیلی ادارے اس وقت جو سفر طے کر رہے ہیں، الحمدللہ آنے والے چند سالوں کے بعد آپ ادارۃ المصطفیٰ اور اس کے ذمہ داروں کو انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ نظم آگے بڑھ رہا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ نظر بد سے محفوظ ہو۔ اور دوسری میں نے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ آنے والا پورا سال آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹس نمبر بھی دے دیے گئے ہیں، اور مختلف جو ذرائع ہیں یہاں مدد کے، چاہے 1000 روپیہ ایک مہینے کا دیں، چاہے 1,00,000 روپیہ دیں، چاہے 10 روپے دیں، آپ سے جو بن پڑتا ہے پورا سال یہ تسلسل آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ خود تو اپنے اوپر لازم اور فرض کر دیں اور اپنے احباب کو اس کی ترغیب دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی رقمیں یہ بہت بڑے کام کاج کو بہتر کرنے کی ضمانت بن سکیں گی۔ میں آپ لوگوں کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں